السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، سورہ یاسین کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اس کو اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اس سورت کو، قرآن پاک کی اس عظیم سورت کو، اور اکثر لوگوں کو جو حفاظ نہیں بھی ہیں ان کو بھی یہ سورت زبانی یاد رہتی ہے، صبح اور شام اس کو پڑھنے کا معمول ہوتا ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں سورہ یاسین کے پڑھنے کے مواقع کیا ہیں، اسی طرح سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں مستند معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ثواب سمجھ کر اس کو خود بھی سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ سورہ یاسین ہم سب جانتے ہیں، یہ 22ویں پارے کے ختم پہ یہ سورت شروع ہوتی ہے اور پھر 23ویں پارے میں بھی یہ سورت چلتی ہے۔ بہت زیادہ لمبی سورت نہیں ہے، 4-5 صفحات پر یہ سورت مشتمل ہے، لیکن یہ سورت بہت اہم ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورہ اپنی اہمیت میں، اپنی فضیلت میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سورت کو پڑھنے کے مواقع کیا ہیں۔ یوں تو آپ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت یا قرآن پاک کی تلاوت جب چاہیں آپ کریں، فضیلت کی چیز ہے، بے شمار نیکیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں، روح کو غذا ملتی ہے، قلب کا اور دل کا زنگ دور ہوتا ہے، بڑے فضائل ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کو بھی آپ رات اور دن میں جب موقع ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سورت کو پڑھنے کی کچھ خاص مواقع بھی احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ مثلا ایک موقع ہے کہ کسی شخص کا انتقال قریب ہو، قریب الوفات کوئی شخص ہے، تو اس کے سامنے سورہ یاسین کو پڑھا جائے، اس سے اس کی روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور میت کو تسلی ہوتی ہے، اور احادیث میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا موقع جو خاص موقع ہے اس سورت کو پڑھنے کا کہ صبح کے وقت، دن کے آغاز میں اس سورت کو پڑھا جائے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح شام کے وقت جب رات شروع ہو جائے، سورج ڈوبنے کے بعد اس سورت کو پڑھا جائے۔ یہ مواقع ہیں اس سورت کو پڑھنے کے، ورنہ آپ جب چاہیں اس سورت کو پڑھ کر اس کی برکات، اس کے فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس سورت کی فضیلت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس سورت کی فضائل پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، یعنی اپنے مردوں پر، مردوں سے مراد یہاں پہ وہ شخص ہے جس کی موت کا وقت بالکل قریب ہے، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ تو یہ مضمون ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین كتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے اس سورہ کے ایک مرتبہ پڑھنے کے بدلے میں 10 بار مکمل پورا قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین کی، اور سورہ یاسین کو قلب کہا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قلب کی کیا اہمیت ہوتی ہے، دل کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ہم سب واقف ہیں۔ تو سورہ یاسین قرآن پاک کا قلب ہے، یاسین شریف قرآن پاک کا قلب ہے، اس کا دل ہے، لہذا اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کے فضائل حاصل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص پڑھے سورہ یاسین کو تو 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت حضرت عطا ابن رباح سے ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، یعنی دن کے آغاز میں جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اس کے تمام کام بنا دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، من قرأ یاسین حین یصبح اعطی یسر یومہ حتی یمسی ومن قرأها فی صدر لیل اعطی یسر لیلتہ حتی یصبح۔ بڑی فضیلت ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو صبح کے وقت دن کے آغاز میں پڑھا اس دن اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، شام تک اس کے تمام کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے۔ اور جو رات کے آغاز میں سورہ یاسین کو پڑھے تو صبح تک
اس کے رات کے تمام کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ فضائل تھے جو احادیث کی کتابوں میں سورہ یاسین کے بیان کیے گئے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، پیش کر دیے۔ اسی طرح کن موقعوں پر ہم کو اس سورت کو پڑھنا چاہیے اور کیا خاص مواقع ہیں سورت کے پڑھنے کے، تو بہت اہم ہے یہ سورت، بڑی فضائل کی حامل ہے یہ سورت سورہ یاسین شریف۔ ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، ایمان اور یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا چاہیے، اس کی برکات ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یہ تمام معلومات جو میں نے پیش کی ہیں بالکل مستند ہیں، اتھینٹک ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں یہ احادیث اور ان احادیث کا متن بھی پیش کر دوں گا، لکھ دوں گا، وہاں پر آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔